لاسٹ کی آیات میں جو ہے وہ بیعت لینے کا طریقہ بتایا کہ خواتین سے کس طریقے سے بیعت لینی چاہیے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کئی بار بیعت لی، لیکن کسی عورت کے ساتھ بیعت لیتے وقت مصافحہ نہیں کیا، یعنی کہ ہاتھ نہیں ملایا. کبھی تو زبانی ان امور کی پابندی کا وعدہ لیا، صحیح ہے. اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کبھی پانی سے بھرے ہوئے پیالے میں اپنا دست مبارک، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنا دست مبارک اپنا ہاتھ ڈالتے اور اس کے بعد بیعت کرنے والی عورتوں کو ہاتھ ڈالنے کا حکم دے دے. کبھی اور پھر تیسرا طریقہ یہ تھا کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا دست مبارک میں لے کر عورتوں سے بیعت لی، یعنی کپڑا دست مبارک میں، یعنی کہ جس طریقے سے ایک کپڑا ہے اس کا ایک کونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں پکڑتے اور دوسرا کونا جو تھا وہ بیعت لینے والی خاتون جو تھی وہ اپنے ہاتھ میں وہ اس کا کونا اپنے ہاتھ میں پکڑتی. تو اس طریقے سے جو تھے وہ بیعت لیتے تھے، لیکن عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مصافحہ نہیں کیا، کبھی بھی ہاتھ ملا کر بیعت نہیں لی. اب سورۃ الممتحنہ میں جن امور پر بیعت لی گئی وہ کون کون سی تھی جن پہ کہا گیا کہ ان مندرجہ ذیل امور کو جو ہے وہ ان مندرجہ ذیل باتوں پر جو ہے وہ مسلمان عورتیں جو ہجرت کر کے آئی ہیں ان کو ماننا ضروری ہے. پہلی یہ تھی کہ شرک نہیں کریں گی، یعنی کہ میں کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہراؤں گی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائی ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی کوئی بھی عبادت نہیں کروں گی، نہ چوری کروں گی نہ بدکاری کروں گی، اور میں اپنی اولاد کو قتل نہیں کروں گی. اس وقت بیٹا پرانے زمانے میں یہ تھا کہ عرب معاشرے میں جو تھا بچوں کو زندہ درغور کر دیتے تھے اور عزت اور فقر کی خاطر اور جو تھے وہ ان کو زندہ درغور کر دیا جاتا تھا، یا کئی غربت اور افلاس سے تنگ آ کر اپنی اولاد کو جو تھے وہ مار ڈالتے تھے. تو اس میں شریعت اسلام نے جو ہے وہ باقاعدہ اس بات پر امور پر بیعت لی گئی کہ وہ اس طرح کا کسی طرح کا کوئی قتل بھی جو ہے وہ نہیں کریں گی، نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھے گی اور نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی. ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگو، خدا بخشنے والا ہے. اپنے ہاتھ اور پاؤں سے یعنی کہ کسی طرح کا کوئی التام اور بہتان یا الزام تراشی نہیں کریں گی. اس کی مختلف صورتیں آتی ہیں، یعنی کہ جیسے فار ایگزامپل کسی بچوں کو اچانک اپنی گود میں لے لینا، کسی کو گود لے لینا اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ میرا بچہ ہے، اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گی. یا کسی عورت پہ بدکاری کا الزام نہیں لگائیں گی، یعنی کہ تم بدکار ہو، تم بدکاری کرتی ہو، یا بدکاری سے جو حمل قرار پایا جائے، یعنی کہ جو اولاد ہوتی ہے جس طریقے سے عورت کو بدکاری کرتی ہے اس سے کوئی حمل قرار پائے، کوئی اولاد ہو جائے تو وہ اپنے خامند کی طرف منسوب نہیں کرے گی، یعنی کہ کسی اور کی اولاد کو یہ نہ کہنا کہ یہ آپ کی اولاد ہے. اس طریقے سے کوئی ایسی بدکاری کا کام نہیں کریں گی. تو اس میں مختلف صورتیں آ جاتی. اور ہر نیک کام جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی جو ہے وہ پیروی کریں گے، اطاعت و فرما برداری کریں گے. اب لاسٹ آیات میں بتایا گیا کہ مومنوں ان لوگوں سے جن پر خدا غصے ہوا دوستی نہ کرو، کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کا جھوٹنے کی امید نہیں ہے اسی طرح ان لوگوں کو بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ کافروں کے علاوہ کن لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان لوگوں کو بھی اس چیز کی امید نہیں ہے. تو یہاں پر بیٹا یہودیوں کا ذکر ہے. مدینے کے بعد مسلمانوں کی یہودیوں سے دوستی تھی، تو اس طرح بعض اوقات ان تک مسلمانوں کی خبریں جو ہے وہ پہنچ جایا کرتی تھیں. تو پہلے تو اہل مکہ سے شروع کی آیات میں جیسے حضرت حاتب بن بلتہ سے غلطی سرزد ہوئی تھی تو فقط اہل مکہ سے دوستی کو منع کیا جا چکا تھا، جس کے نتیجے میں حضرت حاتب بن ابی بلتہ کا واقعہ پیش آیا. اب یہاں پر جو ہے سورۃ الممتحنہ کی بالکل لاسٹ آیات میں یہودیوں سے دوستی سے منع کیا جا رہا ہے. مشرکین کو تو آخرت پر ایمان تھا ہی نہیں، بالکل بھی ایمان نہیں تھا، اس لیے وہ آخرت کی امید رکھتے ہی نہیں تھے. لیکن یہودیوں کا حال یہ تھا کہ وہ آخرت کو تسلیم تو کرتے تھے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن تعصب کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے. اس لیے وہ آخرت کا بہتر انجام سے اسی قدر نا امید بھی تھے جتنا آخرت میں ایمان نہ رکھنے والے اس بات سے کہ قبر میں دفن کیے ہوئے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. تو لہٰذا جب انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں تھا، اس بات کی امید ہی نہیں تھی کہ وہ آخرت میں ایمان تھا ہی نہیں کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ مردوں کے ٹوٹنے کی امید ہی نہیں تھی، اور انہیں جب روز آخرت کی کسی طرح کی امید تھی ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہا کہ ان لوگوں سے بھی جو ہے وہ اینڈ کی آیات میں دوستی کرنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے منع کیا. اور یہاں پر دوست صرف اور صرف وہ ہیں بیٹا جو تشدد پسند کفار و مشرکین ہیں، بے شک وہ کفار و مشرکین ہوں یہودی ہوں، ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دوست اور آزار بنانے سے منع کرتی. تو یہ آپ کی آیت نمبر 7 سے 13 تک کی آیات ہے. ترجمے کی تفسیر اچھی طریقے سے ڈیٹیل سے بتا دی ہے. اب آپ لوگ ترجمے کو اچھی طریقے سے ریڈ آؤٹ کریں، اور ترجمے کو ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے لیکچر کو 2 سے 3 دفعہ پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں.
جس میں ہم لوگوں نے کفار کی اقسام بتائیں اور وہ مومنیں جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی آزمائش کس طریقے سے کی گئی، ان کی جانچ پڑتال کا حکم بتایا گیا، بیعت کا طریقہ بتایا گیا اور کن امور پر بیعت لی گئی، اور اینڈ میں کن کو دوست بنانے سے جو ہے وہ منع کیا گیا۔ تو یہ تھا آپ لوگوں کا بیٹا سورۃ الممتحنہ کا لیکچر۔ اب اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ ریڈ آؤٹ کر لیں اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور پڑھیں۔ اللہ حافظ۔